الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم مولانا و سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و نفوسنا مولانا سید العرب والعجم ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین اجورنا و اجورکم یا بقیۃ اللہ العظم علی ارواحنا لک الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ رب الکریم۔ برادران عزیز، صدارین حضور سرور کائنات اور ان کے آل پا محبت اور عشق کے آنسو بہانے والوں، سچے اور آل رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ طیبہ اور ان کے گھر سے محبت کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سے نوازا ہے، شعور سے نوازا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ انسان میں اور حیوان میں یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے اور حیوان کو عقل سے نہیں نوازا ہے۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے، سوچے اور سمجھے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اوپر جس شریعت کو، دین کو لاگو کیا ہے، جتنا ضروری انسان کے لیے اپنی جان، مال، عزت و آبرو کو بچانا ہے، اس سے بھی زیادہ انسان کو دین پر عمل کرنا ہے۔ یہ دین وہ دین ہے جو سب سے پیارا دین ہے، جس کے لیے قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ لہٰذا اس دین کو لانے والے کا نام حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دین کو بچانے والے کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور اس دین کے آنے میں بڑی مشقتیں، محنتیں، تبلیغ، رہبریت، عنوانیت، اخلاقیت، عبادت، ریاضت، ساری چیزیں موجود ہیں، مگر جتنا آسان مسلمان سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو یہ دین پہنچا ہے اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ اس دین مبین کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے، جس میں سب سے بڑی قربانی شہدائے کربلا کی قربانیاں ہیں، اور یہ وہ قربانیاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم صاحب قربانی کو بھی زندہ رکھیں گے اور قربان ہونے والے کو بھی زندہ رکھیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ آیہ کریمہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، ہرگز ان کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، تو دین کے دو رخ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ پہلا رخ ہے دین کا آنا، دوسرا رخ ہے دین کو بچانا۔ دین کو جب ضرورت پڑی خون کی تو خون کس نے پیش کیا؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ انہی کے گھر نے قربانیاں پیش کی اور انہی کے گھر میں یہ قرآن نازل ہوا جو فرقان حمید ہم اور آپ تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کریم اور فرقان حمید ہی تشریح کر رہا ہے، یہ بتائے گا کہ میں کیا ہوں، اور وہ جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے وہ بتائے گا کہ جن کے گھر میں آیا ہوں ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے۔ دیکھیں گے اگر ہم ملاحظہ کریں اور محسوس کریں، کیونکہ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کربلا کو ماننے کے لیے نہ سنی ہونا شرط ہے، نہ شیعہ ہونا شرط ہے، نہ بریلوی ہونا شرط ہے، نہ دیوبندی ہونا شرط ہے، بلکہ کربلا کو ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ایک سچا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی انسان سچا مسلمان ہے، اگر واقع میں
وہ آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کی زندگی پر عمل کرتا ہے تو واقعاً کربلا کو پڑھے گا، کربلا کو جانے گا، کربلا کے شہداء کے بارے میں جانے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ جو 72 نام ہے، اس میں ایک نام ہے حضرت وہب قلبی۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نصرانی ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربانی پیش کر رہے ہیں، یعنی دین اسلام پر، اور اپنے آپ بھی آئے ہیں اور اپنی بیوی کو بھی لے کر آئے، اپنی ماں کے ساتھ یہ کربلا آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کے لیے بھی انسان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ہے، اگر کوئی سچا واقعاً جس کو پروردگار متعال نے انسان بنا ہے، جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، جو واقعاً آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو ان کی آل سے محبت کرتا ہے، وہ حقیقتاً مسلمان وہی ہے جو سب حضرت کی زندگی پر عمل کرتا ہے۔ مگر مسئلہ ہمارے یہاں ایک اور مصیبت یہ آ گئی ہے، اگر ہم ملاحظہ کریں گے کہ بعض لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے اور اصحاب کرام کو سنیوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ عجیب و غریب مرحلہ پیدا ہو گیا، جبکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں، اکارڈنگ آف صحیح بخاری 1,20,000 اصحاب نبی ہیں، 1,20,000 اکارڈنگ آف صحیح بخاری، کم و بیش۔ اور اہل بیت علیہ السلام میں ہاوڑہ میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو آپ یقین مانیے گا 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد ایک پرچی ہم کو ملی، اس پہ لکھا ہوا تھا مولانا صاحب آپ اہل البیت ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، مگر سامنے والوں کو تو یہی نہیں پتا کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کے بارے میں ہی نہیں پتا، انٹروڈکشن ہی نہیں پتا، ان کا نام کیا ہے اور وہ کس کی بیوی ہے، کس کی بیٹی ہے، اور اس کے بعد کون ان کے والد ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی خود مسلمانوں نے مسلمانوں کو ہی دور رکھا ہوا ہے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ شہداء کربلا کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، جو 72 شہداء کربلا، ان کی جان اور قربانی اگر آپ دیکھیں گے، تپتا ہوا صحرا ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس ہے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے چراغ کو بجھا دیا کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ کل مجھے قربانی پیش کرنا ہے، کل مجھے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان ہونا ہے۔ لہٰذا ان 71 ساتھیوں میں سے ایک بھی جانے کو تیار نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جب امام حسین علیہ مقام روز عاشور حملہ ور ہوتے ہیں اور حملہ ہوتا ہے اور حملہ کرتے ہیں تو ہزاروں کا لشکر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان بخدا ہونا ضروری ہے۔ جس کا ایمان بخدا ہوگا، جس کے اندر ایثار قربانی ہوگا، جس کے اندر قربانی کا جذبہ ہوگا، جس کے اندر مقاومت اسلام ہوگا، جس کے اندر مقاومت انسان ہوگا، جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے دل دھڑکتا ہوگا، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا۔ وہ اگر ڈرتا ہوگا تو اپنے پروردگار متعال سے ڈرتا ہوگا۔ آپ اگر ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، وہ کبھی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے۔ آج کربلا ہمیں یہی میسیج دیتی ہے، کربلا ہمیں یہی اثار، صبر، استقامت یہی دیتے، تمہارے بچے قتل ہو جائیں، مر جائیں، تم قتل ہو جائے، مر جاؤ، لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اگر تمہاری قربانی میری راہ میں ہے، اگر تمہاری نیت میری راہ میں ہے تو دنیا تم کو مٹانا بھی چاہے تو مٹا نہیں سکتی ہے، دنیا تم کو ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتی ہے، چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے اور آپ ایک طرف ہوں، لیکن آپ کا یقین اپنے پروردگار پر اتنا ہو کہ ہم نے جب کہہ دیا اللہ اکبر، اب اس سے بڑا کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں کیوں امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی، باقی اور لوگ یزید کی بیعت کر چکے، تو کوئی تو ریزن ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ میرے حسن اور حسین جو میرے نواسے جنت کے سردار ہیں، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا ہر فرقہ جنت کا طلبگار ہے، کوئی بھی فرقہ یا فرقے کا انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے نعوذ باللہ ہے، مجھے جہنم میں جانا ہے یا میں جانا چاہتا ہوں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ مجھے جنت میں جانا ہے،
لہذا کوئی بھی فرقہ اس بات کو نہیں کہتا ہے، مگر کسی کے پاس سند ہے کہ جو سید شباب اہل الجنہ ہے ان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے، لکھا ہوا ذکر شہادت۔ اگر امام حسین لکھ دیا جائے تو کیا بری بات ہے، اگر شہدائے کربلا لکھ دیا جائے تو کیا بری بات ہے۔ ہر مسلمان جو آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتا ہے، اس کو اہل البیت سے محبت کرنا ہی ہوگا، ان کے اصحاب الکرام سے، جو ان کے ولی ہیں، جو وصی ہیں، جو تبع تابعین ہیں، جو ان کے بعد آئے ہیں۔ اگر زندگی کا عنوان یہ ہے کہ صبر و استقامت، کربلا سے بہتر درسگاہ یونیورس کسی کے پاس نہیں ہے۔ کربلا ہی سکھائے گا کہ ظلم کے خلاف کیسے اٹھنا ہے، کربلا ہی بتائے گی کہ آپ کو مظلوم کا کیسے ساتھ دینا ہے۔ کیونکہ کربلا، میرے استاد بیان کرتے تھے کہ کربلا ایک واحد جگہ، ایک واحد ہستی ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو ہوا نہ ہو، کوئی ایسا ظلم نہیں ہے۔ صرف یہ سن لینا کہ 3 دن تک حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں پر پانی بند کیا گیا، یہ کافی نہیں، کوئی ایسا دنیا میں ظلم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ملاحظہ کریں، کربلا کے 2 رخ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک رخ وہ ہے کہ ہم آئے آپ کے سامنے اور ہم نے حدیثیں بیان کی اور واقعات کربلا کو نقل کیا، یہاں پہ تیر لگا، یہاں پہ شمشیر لگی، یہاں پہ نیزہ لگا، یہاں پہ یہ ہوا اور یہاں پہ بچوں کو مارا گیا، یہاں پہ امام حسین کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے گئے، ہم اپنے گھر چلے گئے۔ یہ بھی ایک کربلا ہے، لیکن ایک کربلا وہ ہے کہ جو بعد کربلا شروع ہوتی ہے، یعنی اس کربلا کو سننے کے بعد انسان کے اندر جذبہ استقامت آنی چاہیے۔ کربلا سننے کے بعد حق کو حق کہنے کی عادت ہونی چاہیے۔ کربلا سننے کے بعد ظالم کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ کربلا ہمارے سمجھ میں آ گئی اور تمام مسلمانوں کی سمجھ میں آ گئی تو خدا کی قسم یہ اسرائیل اگر تمام مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کر دیں تو یہ بہہ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کربلا کو اسی لیے لوگوں سے دور رکھا جاتا ہے اور اسی لیے زیادہ عبادت کی طرف توجہات دی جاتی ہے انسان کی، کہ تاکہ وہ توجہات سے دور رہیں۔ اسی کو 5 وقتہ نماز میں ملوث رکھا جائے، اس کو نہ بتایا جائے، اور اگر پوچھ بھی لیا جائے کہ بھئی کربلا کی شہداء کے بارے میں بتا، اس کو نہیں پتا ہے، امام حسین کا نہیں پتا، امام حسن کا نہیں پتا، بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نہیں پتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا نہیں پتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 4 خلفاء راشدین کے علاوہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ عام حالت یہ ہو چکی ہے عزیزان گرامی کہ ابھی ہمارا اختلاف کربلا کا نہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو مسلکوں کے ان چند لوگوں کے درمیان ٹریک ہو چکے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ یہ بس ہمارے ہی دامن حیات میں رہے۔ کیوں ایسا ہے عزیزان گرامی؟ آپ دیکھیں، آپ نے کربلا دیکھی نہیں ہے، میں نے کربلا دیکھی نہیں ہے، مگر کربلا کو بڑے نزدیک سے پڑھا ہے اور سوچا ہے، بیان کرتے ہیں ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام ہر چیز کو، مگر اگر آپ کو اپنی زندگی میں زندہ کربلا دیکھنی ہے تو اب یا فلسطین کے ماحول کو دیکھیے کہ پوری دنیا انسانیت ایک طرف ہے، کیا فلسطین کے جو لوگ ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں ہے؟ مگر کوئی ان کا ساتھ دیتا ہے حضور؟ اگر مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان ہے تو یہ تمام لوگ کیوں ساتھ نہیں دیکھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا پہ عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اگر کربلا پہ عمل کیا ہوتا تو صبر و استقامت ہوتی، وہ اپنے محل سے باہر آتے ہیں۔ دیکھیے 2 ہی یونیورس ہیں دنیا میں کربلا کے بعد، ایک یونیورس کو یزیدی یونیورس کہا جاتا ہے، دوسرے یونیورس کو حسینی سلیبس اور یونیورس کہا جاتا ہے۔ یہ 2 ہی نظریے ہیں بعد کربلا۔ ایک مکتب کو یزیدی مکتب کہا جاتا ہے، دوسرے مکتب کو حسینی مکتب کہا جاتا ہے، اور ہر زمانے میں کوئی بھی یزیدی اٹھے گا تو حسین علیہ السلام کی زندگی پا عمل کرنے والا ہی انسان اس کا مقابلہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس آئیڈیالوجی ہے۔ کربلا ایک یونیورس ہے، استقامت سکھاتی ہے اور شہادت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان کے اندر شہادت کا جذبہ نہ ہو، اگر وہ شہادت کو اس طریقے سے اس لیول پہ جا کے نہ سمجھے تو کربلا کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایک راستہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو کربلا سے اتنا دور رکھا گیا کہ کربلا سنو گے تو تم شیعہ ہو جائے گا۔ عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ اس میں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو قتل امام حسین
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا؟ اب جا کر عام طور سے آپ مسلمان سے بات کیجئے، اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بعض دفعہ خود ہمارے لائن کے لوگ ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وہ خود عوام الناس کے لوگ ہیں۔ جو عوام الناس کے لوگ ہیں ان کو اس لیے دور رکھا گیا ہے کہ تاکہ ہم اپنی حکومت برقرار رکھ سکیں۔ اگر ہم نے ان کو علم دیا، اگر ہم نے ان کو بتایا تو حضور ہمارا یہ جو لوٹا پانی ہے یہ بند ہو جائے گا۔ اور جو ادھر کا آدمی ہے وہ اگر کربلا سنائے گا، وہ اس لیے ڈرا ہوا ہے کہ تمہارے اوپر مہر نہ لگ جائے کہ تم اہل البیت علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو۔ اہل البیت علیہ السلام کا تعلق تمام امت مسلمہ سے ہے، تمام امت کے لوگوں سے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت گواہی دیتا ہے، ہر اس مسلمان کا رشتہ ہے۔ میں نے ایک نام آپ کے سامنے لیا، لیکن ہم لوگ ہر ایک چیز کو فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، یہ کیجئے گا تو ایسے ہوگا، یہ نہیں کیجئے گا تو ایسا ہوگا۔ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہر انسان ہم جیسا بن جائے؟ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں چاہتے ہیں اذان گرامی کے انسان صحیح مسلمان بن جائے؟ ہم یہ کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ ایک انسان صحیح دین پر عمل کرے؟ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہم ہیں ویسا ہی دوسرا انسان ہونا چاہیے۔ ہم اگر مثلاً دیوبندی ہیں تو بس دوسرے سب دیوبندی ہونے چاہیے، ہم اگر شیعہ ہیں تو سب لوگ شیعہ ہونا چاہیے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برابر تھے؟ کہ تمام صحابہ کرام کی منزلت قدر برابر تھی، ایمان کے درجے تھے؟ جو کمال تمام صحابہ کرام میں مولا علی کا ہے، آپ کے سامنے تاریخ ہے عالم بشریت کا، تمام ہر ایک اصحاب نبی کی الگ الگ کمالات ہیں، الگ الگ درجے ہیں۔ کسی کا ایمان 10 درجے پا ہے، کسی کا 20 درجے پا ہے، کسی کا 30 درجے پا ہے، کسی کا کمال عبادت ہے، کسی کا کمال عرفان ہے، سب کے اپنے اپنے معیار ہے۔ تو ہم تمام مسلمان کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ جو جس منہج پائے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم فرقے بعد میں ہیں، امتی پہلے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اذان گرامی کربلا کے ایثار و صبر کا ہے۔ جو صبر ان بیویوں نے انجام دیا بعد شہادت امام حسین علیہ السلام، استقام سید حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی قربانی، کہ جو اپنے دونوں بچے حضرت عون اور حضرت محمد کو لے کر آئی، اور حضرت عبداللہ کی جانب سے ایک بچے کو قربان کیا اور ایک کو اپنے طرف سے قربان کیا۔ یعنی عالم انسانیت میں اگر آپ دیکھیں اور ملاحظہ کریں اور اس کے بعد یہ احساس کریں کہ کربلا میں جتنے بھی شہداء ہیں ان کی مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں کہ کل روز عاشور ہے، کل آپ کو قربانی دینا ہے۔ ہم کر سکتے ہیں یہ کام؟ جتنا بڑا مولوی ہو، جتنا بڑا مفتی ہو، جتنا اپنے آپ کو بہت بڑے عالم اور نہ جانے فاضل کہنے والے انسان وہ کر سکتا ہے کہ اپنے بچے کو، وہ تو وہاں کا مرحلہ ہے۔ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ تم کو یہاں جا کر قربانی کرنا ہے، اچھا یہ تو جان کی قربانی ہے کہ نفس کی قربانی دے سکتا ہے کوئی؟ مال کی قربانی، المال والبنون انسان کے حص میں ہے، انسان دوست رکھتا ہے۔ اگر اولاد قربان نہیں کر سکتا ہے تو مال کر سکتا ہے۔ حضور اگر مسلمانوں کی آپ کو بربادی دیکھنی ہے نا تو آپ جا کر شادیوں میں دیکھیے، اور آبادی اگر دیکھنا ہے تو مسجد میں جا کر دیکھیے کہ 5 روپیہ جیب سے نہیں نکلتا ہے۔ لیکن شادیوں میں جا کے جو پیسہ اڑایا جاتا ہے اس میں کوئی ایک سنت بس تبھی ہوتی ہے جب حضرت نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اس سے پہلے جو تمام عالم ہوتا ہے نہیں ہماری موج کا سوال ہے، یہ کیسے ہوا، یہاں ڈی جے ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے۔ اور بعد میں جب حضرت آتے نکاح پڑھانے کے لیے اور نکاح سنتی من لیس سنتی اور تمام چیزیں جو انکاح تو موکلتی بموکلک علی المہر المعلوم، اور اس کے بعد اقبال و قبول و ایجاب ہوتا ہے، بس اتنا ہی دین ہے اذان گرامی، اتنی ہی سنت ہے جتنے ہماری لقلقائے زبان ہے، بہت کم ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اذان گرامی منزل عمل میں ہیں، ہم بالکل منزل عمل میں۔ شاید میری بات آپ پہ گراں گزرے، میں سمجھ رہا تھا کہ بہت مومنین ہوں گے، مگر یاد رکھیے حق پرست ہر زمانے میں کم ہی رہے ہیں۔ بہت زمانہ دیکھا ہے، ان 35 سالوں میں بہت کچھ دیکھا ہے، مگر یاد رکھیے
ایک جنگ لڑتا ہے لیکن سرخرو پوری قوم ہو جاتی ہے، پوری قوم ہو، جس کی آئیڈیالوجی کربلا سے ملتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ فلسطین کی طاقت کیا ہے؟ کیا ہے فلسطین کے پاس؟ اگر میں ہسٹوریکل بات کروں تو ایک بھی شیعہ کا گھر نہیں ہے فلسطین کے اندر، لیکن سب سے بڑا حمایتی شیعہ ہیں فلسطین کے۔ اور یہ بھی بات بتا دوں کہ اکثر یعنی 95% لوگ مسلک اہل حدیث ہیں، لیکن وہ اہل حدیث وہ ہیں کہ جو کربلا کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، لہذا آج تک دنیا کی کوئی طاقت اس سرزمین کو ہرا نہیں سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ کربلا سے نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہی پیغام دے رہے ہیں، یہی دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا کتنا بھی بڑا ظالم ہو، اگر وہ ہمارے بتائے ہوئے آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے گا تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا، نہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا پائے گی، اور نہ کوئی اس پر مسلط ہو پائے گا۔ آج 70 سالوں سے کیوں مسلط نہیں ہے؟ اسی کی وجہ صرف کربلا ہے، جس نے اپنے آپ کو کربلا سے منسلک کر دیا، صبر اس کے اندر آ جائے گا۔ کوئی انسان ہے جو اپنے جوان بیٹے کے مرنے کے بعد صبر کرے؟ اگر تاریخ کربلا اس کے پاس نہ ہو تو کیسے صبر کرے گا؟ اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، کربلا کی ہسٹری اس کے سامنے نہ ہو تو کیسے صبر کرے گا؟ دنیا انسانیت میں جو سب سے بڑا ظلم کربلا کے میدان میں ہوا، یعنی مسلمان کو اس سے اپنی انرجی، آئیڈیالوجی، اپنا مکتب، اپنی فکر کو بلند کرنا ہوگا، اور جو انسان کرتا ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو جیت۔ ان اللہ مع الصابرین کہنا آسان ہے، اس جملہ قرآنی پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں جو صبر کرتے ہیں؟ ہم اور آپ میں کتنے لوگ ہیں؟ اور صبر بالنفس، کہ جہاں پر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں جانے کے بعد میرے بچوں کو قتل کیا جائے گا، یہاں پر جانے کے بعد میری بیٹیوں سے چادریں چھینی جائیں گی، میرے جوان بیٹوں کو قتل کیا جائے گا، وہاں پہ جانے کے انسان جانے کے بعد رکے گا یا وہاں سے چلا جائے گا؟ کہ حضور ظاہری دنیا تو یہی کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان یہاں پر نہیں رکے گا، انسان چلا جائے گا۔ کیوں چلا جائے گا؟ کہ ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، لیکن جو انسان اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا، اب اگر آپ دیکھیں تو یہ شمر ہے، شمر ذی الجوشن، آپ اس کی تاریخ جانتے ہیں؟ آپ کو ہسٹری معلوم ہے یہ کون ہے؟ علماء اکابر بیان کرتے ہیں، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ یہ کوئی نارمل انسان نہیں ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہیے گا، جو میں بالکل ہسٹریکل بات کر رہا ہوں، اور ایک جملے اور ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ یہ شمر یہ کوئی نارمل انسان نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا انسان ہے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ 3 حج کر کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی 3 حج، یعنی حاجی ہے، اور عمر سعد سے یہ کہتا ہے کربلا کے میدان میں، جو یزیدی لشکر عبید اللہ ابن زیاد کا سپہ سالار ہے، عمر سعد سے کہتا ہے کہ جلدی حسین ابن علی کو قتل کرو، مجھے جا کر نماز ادا کرنا ہے۔ میں بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جلدی حسین ابن علی کو قتل کرو، مجھے جا کر نماز پڑھنا۔ پہلا حافظ قرآن، دوسرے حاجی، اور ایک حج نہیں 3 حج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے حافظ قرآن اور ایک ہے آل رسول جو محافظ قرآن ہے۔ محافظ قرآن، قرآن کس سے گھر میں نازل ہوا؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مطہر نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ تو قرآن کریم یعنی اہل البیت علیہ السلام کے گھر کی کتاب، اور یہی ہے قرآن کے لانے والے، قرآن انہی کے گھر میں آئے، اب یہی قرآن کو بچائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہے حافظ قرآن جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ توجہ کیجئے گا میری بات کے اوپر، غور چاہ رہا ہوں اس جملے کے اوپر۔ لہذا اے حافظ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ عمر سعد ہم کو جا کر نماز ادا کرنی ہے حسین کو قتل کرنے کے بعد، مگر ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، ایک وہ ہے جو قتل ہو رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو قتل
کیا جا رہا ہے؟ قاتل حافظ قرآن ہے، مقتول محافظ قرآن ہے، دونوں لفظوں کو دیکھیے گا، قاتل حافظ قرآن ہے، مقتول محافظ قرآن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ قرآن محافظ قرآن کو قتل کر رہا ہے، حافظ قرآن محافظ قرآن. بھئی یہ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کہ حضور وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کو زبان سے تو رٹا ہے مگر اس نے دل میں نہیں اتارا ہے. اگر یہ دل میں اتار لیتا تو کبھی حافظ قرآن محافظ قرآن کو قتل نہ کرتا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں جا کر نماز ادا کرنی ہے. بہت سارے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو روز جمعہ شہید کیا گیا. بہت سارے علماء اکابر لکھتے ہیں کہ جمعہ پڑھا گیا. 18,000 مفتیوں نے حسین ابن علی کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا. کیوں؟ کیونکہ یزید کی بیعت نہیں کی، حاکم کی بیعت نہیں کی، اور جو حاکم کی بیعت نہ کرے وہ کون ہوتا ہے؟ تو حاکم کس نے بنایا تھا یزید کو؟ حاکم یزید کو کس نے بنایا تھا؟ یزید کو حاکم مسلمانوں نے نہیں بنایا تھا. اگر مسلمان بناتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی. اگر مسلمان بناتے تو یہ مسئلہ نہ آتا. بعد نبی اگر مسلمانوں کا رائٹ تھا، حق تھا، تو کیوں نہیں بنایا؟ کہ حضور وہ نوبت آئی نہیں. تو لہٰذا جب وہ حاکم بنا تو اس نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ آل رسول کو قتل کیا. آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا. صبر و ایثار. اب دیکھیے جو جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور تاریخ کا بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، اور آپ کے ذہنوں میں اگر وہ میرا جملہ پہنچ گیا تو اللہ جانتا ہے کہ آپ بھی ثواب کے دائرے میں، ہم بھی ثواب کے دائرے. قتل کرنے والا ہی حافظ ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اور یہ واحد کربلا ایک ایسی جہاں پہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے. دونوں طرف نماز ہے. یزید لشکر بھی بے نمازی نہیں ہے، ادھر بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، کوئی کمپرمائز. لیکن اس شمر نے جب امام حسین علی مقام علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی اور سر کو تن سے جدا کیا تو چھری کو چھری سے ٹکرایا، اس نے خنجر کو خنجر سے ٹکرایا، اور اس کے بعد اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا اور ایک جملہ کا اقتل بالقرآن، میں نے آج قرآن کو قتل کر دیا، میں نے آج قرآن کو مار دیا، میں نے آج قرآن کو قتل کر دیا. خدا کی قسم یہ جملہ بہت بڑا عظیم جملہ ہے. لیکن جب حسین علی مقام کے سر کو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا تو آپ حضرت کے دہان اقدس سے قرآن کریم کی تلاوت جاری ہوئی. امام حسین علیہ السلام پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کربلا کے میدان میں کہہ رہے اقتل بالقرآن، ہم نے قرآن کو قتل کر دیا، تو جس قرآن کو تم قتل کرنے کی بات کر رہے ہو ہم لوگوں کے نیزہ بجا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ہم قرآن کے محافظ ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں سے تمہاری دنیا انسانیت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے. امام حسین علی مقام نے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت فرمائی. جب شیمر کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو قتل کر دیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر محافظ آل رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. لیکن صبر و استقامت اتنی زیادہ ہے کہ ذرہ برابر بھی حسین ابن علی کا بدن مبارک ہلتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ مجھے اپنے نانا کا وعدہ پورا کرنا ہے، مجھے نانا کے وعدہ کو مکمل کرنا ہے. کون سا وعدہ ہے؟ کہ نانا اگر دین پہ ایسا وقت آئے گا تو میں حسین ابن علی اپنی قربانی پیش کروں گا، میں کربلا سجاؤں گا، میں جاؤں گا کربلا، میں قربانی کا وہ جذبہ ایثار دنیا انسانیت کو بتاؤں گا کہ آج کے بعد اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو وہ کربلا کی تاریخ کو پڑھے گا اور اس کے بعد میں ہمیشہ ایک اس مظلوم کا ساتھی بن کے آئے گا کہ جو سچا حسینی ہوگا، جو سچا مسلمان ہوگا. اور حقیقی مسلمان وہی ہوتا ہے اذان گرامی جو آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ان ارکان پر عمل کرتا ہوں. کہ کیا ان پر گزری ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا کہ کربلا میں کیا گزری ہے. کربلا میں قتل ہوا، جوان بھی قتل ہوئے، بچے بھی قتل ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے شہزادے جن کو شہزادہ علی اصغر کہا جاتا ہے، آپ اگر ملاحظہ کریں
جن کی عمر کربلا میں آنے کے بعد مکمل 6 مہینہ ہوا ہے، معاف کیجئے گا 6 ماہ ہوا مکمل کربلا میں، مگر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہ حور کہ جس کے لشکر کو آقا امام حسین علیہ السلام پانی پلا رہے ہیں، وہی حور آ کر جو ہے وہ لشکر کی لشکر کشی کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے کا اپنا ایثار دیکھیے، قربانی دیکھیے۔ جو امام حقیقی ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے والا ہوتا ہے، وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ساتھی رہتا ہے۔ امام جانتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ یہ میرے اوپر پانی بند کرے گا، میرے یہ بچوں کو ستائے گا، جانتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے ہیں، لیکن چونکہ ایک امام کا اور ایک ہادی کا کام یہ ہوتا ہے کہ مرتے دم تک وہ انسانوں کی اصلاح فرمائے، مرتے دم تک وہ انسانوں کو اچھائی کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف دعوت دے۔ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء، اللہ کے امام، اللہ کے نبی کا یہ وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ جس حالت میں وہ خود تنگی سختی برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کیونکہ اللہ نے اس کو مبعوث فرمایا، اللہ نے اس کو اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس سے رضی اللہ عنہ بن جائے، کہ اللہ تمہارے کام سے راضی ہو جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد قربانیوں کا ایثار و استقامت کا مرحلہ کم ہو گیا، نہیں، بڑھ گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت سید سجاد، حضرت امام محمد باقر جو کمسن ہے، جن کی تاریخ نے 5 یا 3 برس عمر لکھی ہے، کیونکہ جو امام واقعی امام حقیقی ہوتا ہے وہ حضور بنتا نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے آتا ہے، وہ پہلے ہی دن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو بنایا جائے گا۔ تو لہٰذا کربلا کو جو پیدل لوگوں تک پہنچایا گیا، حضرت امام سید سجاد علیہ السلام، جن کو حضرت علی ابن الحسین کہا جاتا ہے، جب یہ قافلہ کوفے سے شام پہنچتا ہے اور وہاں پر یزید نے الگ الگ ملکوں سے سفیر بلائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے رؤسا بلائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے افاضل بلائے ہوئے ہیں، اور سب سے کہا کہ ہم جس کو بلا رہے ہیں ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا ہے، ان کو اسیر کر دیا، ہم نے یہ جنگ جیتی ہے۔ بہت سارے لوگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، حضور 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ تو 2 انسانوں کی جنگ تھی، یہ تھی، تاکہ تاریخ کربلا کی حقیقت کو ہلکا کیا جائے، تاکہ کربلا کو بس ایسے ہی ایک شہادت کا منظر نامہ پیش کیا جائے کہ شہادت تھی، ہو گئی، امام حسین کو قتل کر دیا۔ اب یہ ہر سال جو ہے وہ رونا کیسا ہے، ہر سال آپ یہ کرتے ہیں، ہر سال وہ کرتے، سنیے گا، کربلا ہر سال ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے۔ جہاں پر ظلم ہوگا، کربلا کے ماننے والے، کربلا کے چاہنے والے اس ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ جس ملک میں ہوگا، جس جگہ میں ہوگا، جس مکان میں ہوگا، یہاں پہ مسئلہ کی بات نہیں ہے، یہاں پہ امت کی بات ہے۔ جہاں پہ امت میں کسی بھی انسان کو ظلم کا شکار بنا جائے گا، وہاں پہ ہر امت کے فرد پہ فرض ہو جائے گا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، ہم اس کے خلاف بات کریں۔ ہمارے اندر شاید 1000 اختلاف ہوں، لیکن ہم جب مذہبی پلیٹ فارم پائیں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، مگر تعجب اس بات کا ہے کہ جن کے خدا ہزاروں ہیں وہ قوم ایک پلیٹ فارم پر ہے، اور جن کا خدا ایک ہے وہ قوم بکھری ہوئی ہے۔ عجیب و غریب مرحلہ ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم ہر چیز کو اپنے آپ میں اپنی مرضی سے چاہتے ہیں کہ شریعت دین ہماری مرضی سے چلے، ہم چاہتے ہیں کہ نماز ہماری مرضی سے ہو، ہم چاہتے ہیں عقیدے ہماری مرضی سے ہو، شریعت ہماری مرضی سے ہو، ہم جب چاہیں جو چیز ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، شریعت نہ آپ کی نہ میری غلام نہیں ہے، ہم آپ شریعت کے غلام ہیں، ہر انسان شریعت کا غلام ہے۔ لہٰذا یزید نے جب یہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے بچوں کو اسیر کر کے کوفہ عبید اللہ بن زیاد، کیونکہ انعام چاہیے تھا، اکثر لوگ تو وہ تھے کہ جو بیچارے جانتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے کس کو قتل کیا، اکثر وہ لوگ تھے
جن کو معلوم ہی نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا. بہت سارے احادیث میں آیا کہ وہ روئے کہ ہم نے کس کو قتل کیا، کیونکہ وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا، جو یہ مفتی تھے بڑے بڑے، جس میں سب سے بڑے مفتی قاضی شرح کا نام آتا ہے، جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے فتویٰ جاری کیا تھا کہ حسین کو قتل کرنا کوئی جرم نہیں ہے، خون بہانا پانی کے برابر ہے، قتل کیا جائے. کیوں کہ حضور حاکم وقت کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا قتل لوگ آمادہ ہوں گے. لوگوں نے گریہ شروع کیا، رونا شروع کیا. ہم نے کیا کیا، بعض لوگ ایسے تھے جن کو انعام چاہیے تھا. بھائی بکنے والے انسان تو ہر زمانے میں ہے، آج کے زمانے میں بھی ہے. آپ دیکھیے آج کے لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں، بعض لوگ، معاف کیجئے کہ میں ذرا سا سخت جملہ بولنے لگا ہوں، آج کے لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایران جو ہے وہ فلاں ملک پہ مار رہا ہے، بحرین پہ مار رہا ہے، کویت پہ مار رہا ہے، فلاں پہ میزائل مار رہا ہے. ارے بھیا ان سے جا کر یہ بھی تو پوچھئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں اور تم نے ان کو اڈے دیے ہوئے ہیں. یہ بات تو ایران پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ہمارے اوپر جہاں سے میزائل آئے گا ہم اس کا پلٹوار وہیں کریں گے، ہم وہیں پر اس کا جواب دیں گے. تو لہذا میرے بات عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو آئینے کی نظر سے دیکھیں، قلب دل صاف سے دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے. ہم سنی سنائی بات پر عمل نہ کریں. لہذا جب یزید نے بڑے بڑے سفیروں کو بلایا اور اس کے بعد وہاں پر اپنا محل سجوایا کہ ہم نے ان لوگوں کو بلایا ہے جن کے شوہروں کو، بچوں کو ہم نے قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں جشن کریں، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم میلاد منائیں. کہ کس چیز کا میلاد؟ کہ حضور ہم نے جنگ جیتی ہے، کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. کہ کس کے ذریعے؟ کہ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر ہے، اس کے ذریعے ہم نے جنگ جیتی ہے، ہم نے حسین کو قتل کر دیا. ان کے جو بچے، بیوی، بچے جو تھے، ان کے رشتہ دار، ان کو قید کر کے ہم شام میں لے کر آ گئے ہیں. اب دیکھیے گا، اب منظر نامہ میں بیان کر رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، نہ جانے آپ کیسے سنیے گا. اب سید سجاد علیہ السلام، جن کو حضرت امام زین العابدین کہا جاتا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اور پوری جو عورتیں ہیں، جو بچے، سب کو اسیر کیا ہوا ہے، سب کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں. تو اگر تم اتنے بڑے بہادر ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم یہ جنگ جیت چکا ہے، تو پھر قید کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ بھئی جن کے بڑے مر جائیں، جن کے شوہر شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، جوان 18 بنی ہاشم کے جوان شہید ہو جائیں، ان کے پاس کیا ہے لوٹنے کے لیے؟ وہ اب کیا کریں گے؟ نہیں، سب کو قید کر کے لایا گیا. اب یزید نے پورا دربار سجایا ہوا ہے، پورا دربار، بڑے بڑے سفراء ہیں، بہت بڑے بڑے علماء، عالم، نہ جانے دنیا سے، روم، دنیا بھر کے انسانوں میں سے ان انسانوں کو بلایا گیا ہے جو پاورفل انسان ہیں، جو پڑھے لکھے انسان ہیں، اور ان سب کو بتایا کہ ہم نے جن کو قتل کیا وہ سارے کیا ہیں؟ باغی ہیں. عجیب و غریب مرحلہ ہے. جن کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا ہے انہی کو باقی بتا رہا ہے. جن کے باپ دادوں کے ذریعے مسلمان ہوا ہے یزید، ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ باغی ہیں اور یہ بغاوت کی، ہم نے ان کو قتل کر دیا. اب جب وہاں پہ پہنچنے کے بعد یزید نے اپنے خطبے بنانے اور سنانے شروع کیے کہ میں یہ ہوں، میرا خاندان وہ ہے، میرا اجداد یہ ہے، ساری چیزیں ہوئی. سید سجاد سنتے رہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، پورا تمام گھر والے. اب چونکہ انٹروڈکشن یہ عرب میں ایک رجس پڑھی جاتی تھی، یہاں پہ صاحبان رجس و مرثیہ خان موجود ہیں اور ہم سے ماشاءاللہ بہترین تاریخ کے حوالے سے بہترین قلم اور روشنی اور کتابت بہترین ہے. وہ جانتے ہیں رجس جو ہے وہ جب مد مقابل میں جاتے تھے تو رجس پڑھا جاتا تھا. یعنی رجس کہتے ہیں اپنا انٹروڈکشن کرانا، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرے باپ کا یہ نام ہے، میری ماں کا یہ نام ہے، میرے دادا کا یہ نام ہے، میرے پردادا کا یہ نام ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. جب یزید نے اپنا پورا شجرہ نامہ بتا دیا، کیونکہ دیکھیں یہ دو خاندان ہیں، ایک خاندان بنی ہاشم خاندان ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا خاندان ہے، اور ایک خاندان بنی امیہ ہے جو یزید کا خاندان ہے. لہٰذا وہ اپنے پورا مرثیہ اور رجس خانی جب پڑھنے کے بعد ختم ہو گیا اور بیٹھ گیا تو حضرت امام زین العابدین مخاطب ہوئے اور اس کے بعد کہا ہے یزید ہم نے تیری ساری باتوں کو سنا، اب میری بھی کچھ بات سن، مجھے بھی کہنے کا کچھ حق دے. بھائی میرا بھی رائٹ ہے، ظاہر سی بات ہے،
تو نے سب کو بتایا کہ ہم باغی ہیں، تو نے سب کو بتایا ہم یہ ہیں، ہمارے جوانوں کو مارا، ہمارے بزرگوں کو مارا، یہ کیا وہ کیا، ساری چیزیں کی، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میرے والد نے یہ کیا، میرے والد کے والد نے یہ کیا، ساری باتیں انہوں نے بتائی۔ اب سید سجاد نے کہا کہ مجھے حق ہے کہ میں بھی کچھ کہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے یزید تو نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ سید سجاد کچھ بولنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات کھل جائے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کس کو قتل کیا، میں نے کس کو مارا ہے، یہ تو چاہ رہا تھا۔ مگر جو اس نے سفیر بلائے ہوئے تھے، بڑی توجہ سے سنیے گا، جو اس نے سفیر بلائے ہوئے تھے انہوں نے کہا ارے یہ تو بیمار ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، بندھا ہوا، یہ کیا کہے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا، کیا کہے گا، زیادہ سے زیادہ کہے گا کہ اپنے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ایسے مارا، انہوں نے یہاں پہ ہمارے والد کو ایسے کیا، انہوں نے خنجر چلائے، انہوں نے تیر مارا، انہوں نے شمشیر ماری، انہوں نے بھالا مارا، یہی بتائے گا نا، اور کیا بتائے گا اس کے علاوہ۔ مگر یزید کو یہ پتا نہیں تھا کہ سید سجاد اب کیا کہنے والے ہیں، اب حضرت امام زین العابدین کیا بات کرنے والے ہیں۔ اب جب اس سفرا نے کہا یزید سے تو یزید راضی ہوا کہ ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہتے ہو بولو، بیان کرو۔ اب سید سجاد علیہ السلام نے بیان کیا۔ جیسے ہی یزید نے اپنا انٹروڈکشن کرایا اپنا اور اپنے خاندان کا، ویسے ہی ہو بہو سید سجاد علیہ السلام نے اپنا انٹروڈکشن کیا بیان کیا، اپنا انٹروڈکشن کہ انا مکہ انا مدینہ، کہ ہم ہی مکہ والے ہیں، ہم ہی مدینہ والے ہیں، ہم ہی ہیں جن کے بابا کو علی کہا جاتا ہے، ہم ہی ہیں کہ جن کے باپ کو حسین حسن، آخر میں سید سجاد کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں کہ جو محمد ہمارے نانا و دادا ہیں۔ اب یہ تمام انٹروڈکشن سننے کے بعد وہ جو سارے سفرا آئے تھے، سفیر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ محمد کا جانشین ہوں میں، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں حضرت علی کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسن کا ہوں، تو کیا تم نے اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا ہے؟ عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ سید سجاد انٹروڈکشن اپنا کرا رہے ہیں لیکن مار یزید پہ پڑ رہی ہے، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھئی محمد کون ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا جانتی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہٰذا پوری دنیا جب جانتی تھی، جب انہوں نے کہا کہ ہم ہی ہیں کہ جو مکہ و مدینہ کے مالک ہیں، ہم ہی ہیں جو علی ابن ابی طالب ہیں، ہم ہی ہیں جو حسن اور حسین ہیں، ہم ہی ہیں جو محمد آل محمد ہیں، ہم ہی ہیں جو اہل البیت ہیں۔ اب یہ سارے سفیر کھڑے ہو گئے کہ یزید تم نے تو ہم کو یہ بتایا تھا۔ اب جیسے یزید نے دیکھا کہ یہ ماحول درہم برہم ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر لوگ میری مخالفت میں اتر رہے ہیں، تو کچھ مؤذنوں کو بلایا۔ ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی اذان کا وقت نہیں ہے، آپ یہ سمجھے کہ فجر کا ٹائم ہے، ظہر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، مغرب کا عشاء کا، ابھی کوئی بھی اذان کا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن یزید بھی بڑا چالو انسان تھا، دیکھا کہ یہ سفرا میرے مخالفت میں، یہ سارے سفیر میرے اگینسٹ میں چلے جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے حسین کو یعنی آل رسول کو قتل کیا، تو اس نے ان مؤذنوں سے کہا کہ تم بیجا اذان شروع کر دو۔ اب ان مؤذنوں نے اذان شروع کر دی، وہاں یزید کا دربار سجا ہوا ہے، صبر و اقامت ہے کہ سید سجاد علیہ السلام جو حضرت امام زین العابدین ہیں، جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے اپنا خطبہ بند کر دیا اور اس کے بعد نیچے بیٹھ گئے، بڑی غور سے اذان کو سننے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا ہے لیکن مؤذنوں سے کہا، اب کیونکہ حاکم تو ہے، ان کی نظر میں ان کو تو پیسہ چاہیے، اور بے وقت اذان دینا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی کہا مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سید سجاد بڑی آسانی سے بڑے آرام سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند بڑی آسانی سے سن رہے ہیں، اللہ کی گواہی دے رہی ہیں، اور اللہ کی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب سید سجاد علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد یزید کی طرف اشارہ کیا، یزید یہ بتا کہ تو جو کہہ رہا تھا کہ ہم کون ہیں، اب بتا کہ اس اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ تو کہہ رہا تھا کہ ہم کون ہیں، ہم باغی ہیں، تو محمد ہم میں سے یا محمد تم میں سے؟ محمد کے وارث ہم ہیں کہ تم ہو؟ ارے تم وہ ہو کہ جنہوں نے ہمارے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا ہے، ہمارے باپ دادا نے کلمہ پڑھا ہے،
لہٰذا جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ مخاطب ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہمارے نانا ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ ہمارے اجداد ہیں، ہماری نسل سے۔ لہٰذا جیسے ہی دیکھا یزید نے، یہ تو بڑا عجیب و غریب منظرنامہ ہو گیا، لیکن پھر بھی استقامت کی، پھر بھی صبر کیا، اور اتنا زیادہ صبر کیا کہ جہاں پر اسلام کی بات آئی وہاں پر اسلام کا پہرے داری فرمائی ہے۔ وہاں پر بھی یہ کہا کہ تم ظاہری مسلمان ہو، یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو، لیکن یہ بیان کیا کہ مسلمان کی علامت کیا ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کہ یزید کو برا نہ کہو، 3 کام ہم بیان کریں، اگر یزید مسلمان کہنے کے لائق ہے، ہم کل سے آپ بھی مسلمان ہیں۔ اپنی 3 سالہ حکومت میں حضور آپ دیکھیے گا، ہسٹریکل بات عرض کر رہا ہوں، 3 کام کیے ہیں، اونلی 3 کام، اور وہ 3 کام اس کے دائرہ اسلام سے بھی خارج کرتے ہیں اور مسلمان ہونے سے۔ سب سے پہلا کام، یزید نے حضرت حسین علیہ السلام کو اور ان کے بچوں کو قتل کیا۔ تو کیا کوئی مسلمان علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتا ہے، ان کے گھر والوں کو قتل کر سکتا ہے؟ کہ حضور ان کی تو بات چھوڑ دیجئے، آپ نارمل بھی کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو قتل کر دیا گیا تو حضور خون کا بدلہ خون ہے۔ سب سے بڑا جرم یزید کا یہ ہے کہ اس نے آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ اس نے مدینے پہ حملہ کروایا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے گدھے بنوائے، حملہ کیا، 1000 عورتوں کو بغیر نکاح کے جنگ حرہ وجود میں آئی، اور مدینے میں آزاد بغیر نکاح کے لوگوں کو حاملہ کر دیا گیا، جن سے حرام بچے پیدا۔ تاریخ پڑھیے گا، وہ تاریخ جو مسلمان کو بتائی نہیں جاتی ہے۔ دوسرا کام کہ اس نے مدینے پہ حملہ، مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی ہے۔ کیا کوئی مسلمان حاکم ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن صبر و استقامت، یہ سارے منظر بنی ہاشم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، یہ سارے منظر اہل البیت نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، یہ سارے منظر جو مروان کو خط لکھا یزید نے کہ حسین بن علی سے بیعت لیجئے، مروان نے حسین بن علی کو بلایا، مدینے کا گورنر تھا، حسین بن علی علیہ السلام کو بلانے کے بعد کہا کہ تم میری بیعت کرو، میری بیعت ہی یزید کی بیعت ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تجھ جیسے کی نہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ صبر کریں گے، استقامت کریں گے، اسلام پر قربانی کا نذرانہ پیش کریں گے، مگر تم جیسوں کی بیعت نہیں کریں۔ کیوں نہیں کی امام حسین نے بیعت؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے سارا ہی مسئلہ حل ہو جاتا، نہ خود شہید ہوتے اور اسلام تو بچا ہی ہوا تھا۔ کہاں بچا ہوا تھا اسلام؟ یزید چاہتا تھا کہ اذان میرے مطابق ہو، نماز میرے مطابق ہو۔ ایک صاحب ہم سے ٹرین میں کہنے لگے کہ حضور اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ ہم نے کہا سنیے، اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھی جاتی، شراب دین میں جائز ہوتی۔ کیوں جائز ہوتی؟ جو خود شراب پیتا ہے، جو شراب میں مست ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ جائز کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ عجیب و غریب مرحلہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ کیسے نہیں سمجھتے ہیں۔ ارے بھئی، ایک گھر والا ایک باہر والا ہے، فرق ہوتا ہے۔ ایک نفس رسول ہے، ایک رسول کے نفس ہے، جان ہے، ایک وہ ہے جو کلمہ پڑھا رہا ہے، ایک وہ ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ پاتا ہے؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ مسلمان ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے ہے، ایک وہ ہے کہ جو اسلام قبول کیا۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو سید و سادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نسبت ہے، ایک وہ ہے جو نارمل ہے، فرق ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اصل مال ہے، ایک وہ ہے جو ڈی ہے۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آل رسول میں فرق یہی سب سے بڑا ہے کہ ہم کو ان کا احترام کرنا، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اور ہم اور آپ کون ہیں؟ باہر والے ہیں۔ ہم نے اسلام ان سے لیا ہے، دین ان سے لیا ہے، شریعت ان سے لی ہے، عقیدے ان سے لیے، اخلاق ان سے لیے، کردار ان سے لیا ہم نے۔ ہوتا کوئی نماز پڑھتا اس دنیا میں اگر آل رسول نماز نہ پڑھتے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھ کے دکھاتے، کون نماز پڑھتا؟
اگر یہ نماز بچائی ہے تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بچائی ہے. آخری سجدہ کیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پروردگار عالم ہم تیری ثنا کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دین کو بچائیں گے ہم، اس دین کو لانے والے بھی ہم ہیں. یہ دین ہمارے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. عمل نہیں کرتے ہیں لوگ، کتنا عمل کرتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھ کے تو مسلمان پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے. 5 وقت نماز پڑھ کے سوچتا ہے میں سب سے بڑا متقی ہوں، سب سے بڑا پرہیزگار ہوں. انسانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے. آل رسول پروردگار عالم نے ان کو وہ کمال عطا کیا ہے کہ اگر جنت ملے گی تو وہ عطا کریں گے. ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. مگر انہوں نے استقامت کی. مروان سے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں. کیوں نہیں کریں گے؟ امام حسین نے کیوں بیعت نہیں کی؟ اب سنیے گا، بس یہ میری آخری ضمن کی بات ہے اور اس کے بعد میں بات کو ختم کر رہا ہوں. امام علی مقام علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یزید خود اپنے آپ سے خلیفہ بنا ہے. مسلمانوں نے خلیفہ نہیں بنایا یزید کو، مسلمانوں کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہے یزید. لہذا امام حسین کا رشتہ کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نواسے رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اور آپ کی نسل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل انہی سے چلی ہے، بیٹیوں سے ہی نسل چلی ہے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا ان الحسن والحسین سید شباب الجنہ. امام حسین اللہ کے نبی کے پاک گھرانے کے امام معصوم ہیں. لیکن کوئی بھی انسان چاہے جتنا بڑا ہو جائے، جتنا بڑا حاکم ہو جائے، اس کا مقابلہ آل رسول سے نہیں ہو سکتا ہے. لہذا یزید آل رسول نہیں ہے، نہ وہ امام ہے، اور امام حسین امام ہے. اور یہ امام کے لیے شرط ہے کہ وہ غیر امام کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. جو غیر امام ہو، جو غیر خلیفہ ہو. اسی لیے یزید نے جملہ لکھا تھا مروان کو، جو مدینے کا گورنر تھا، کہ سنو، اگر حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو سمجھو کسی نے بیعت نہیں کی. یعنی یزید خود جانتا تھا کہ اہل البیت کیا ہیں. اہل البیت یعنی امام حسین علیہ السلام کا جذبہ ایثار، جذبہ مقاومت. آج ہم اور آپ مقاوم کیوں ہیں؟ آج ہم اور آپ کو استقامت کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ائمہ اور طاہرین کی قربانیاں نہیں ہیں. ہر ائمہ طاہرین کی قربانی اپنی جگہ پر ہے، ہر ائمہ طاہرین کی جانب شانی اپنی جگہ پر ہے، ہر اصحاب کرام کی قربانی اپنی جگہ پر ہے، ہر اللہ کے ولی کی قربانی اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو شہید اعظم ہے اس کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. جو سب سے بڑی قربانی ہے، جو سب سے بہتر دنیا انسانیت میں قربانی ہے، اور وہ صبر و ایثار ہے. یہاں قربانی کے ساتھ اتنا بڑا صبر ہے اور اتنا بڑا ایثار ہے. اپنے بچے قربان کر دیے، اپنی بہنوں کی چادریں قربان کر دی اس اسلام کے لیے. حسین نے کچھ بھی نہیں بچایا اس اسلام کے لیے، یعنی اس اسلام کی وجہ سے اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں بچایا. سب قربانی. جوان اپنے حضرت علی اکبر علیہ السلام جیسے کڑیل جوان کی شہادت پیش کی، حضرت علی اصغر علیہ السلام جیسی قربانی پیش کی، اور محمد حضرت قاسم علیہ السلام. وقت نہیں ہے ایک ایک قربانی کے لیے 2-3 دن چاہیے کہ بیان کریں، کہ ہسٹریکل اور لوجیکل باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ہر ایک چیز کو فرقے کی نظر سے نہ دیکھیے، ہر ایک چیز کو مسلمان کی نظر سے دیکھیے، ہر ایک چیز کو اسلام کی نظر سے دیکھیے. بہت سارے لوگ ملیں گے بہت ساری باتیں کہتے ہوئے، فتویٰ دیتے ہوئے. آپ دیکھیے کہ اسلام کیا کہتا ہے، میرا ایمان کیا کہتا ہے، میرا انسانیت کیا کہتی ہے، میرا جذبہ ایثار کیا کہتا ہے. مت مانیے آپ جو میں کر رہا ہوں، مگر وہ تو کیجئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ تو کیجئے آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیجئے. مت کیجئے. آپ کو لگتا ہے کہ میں رونگ ہوں تو اس کا جواب میں دوں گا، آپ نہیں دیں گے. ہر انسان قبر میں اپنا جواب دے گا، آپ اپنے طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر میں ایک عمل انجام دیتا ہوں آپ بھی دیں، نہیں. آپ اپنے طریقے سے، اپنے ایمان دل افروز طریقے سے آ کر آپ آنسو بہائیں، گریہ کریں کہ آپ کو بے جرم و خطا قتل کیا گیا ہے. آخر حسین کی خطا کیا تھی کہ اس کو قتل کیا گیا؟ حسین علیہ السلام کا جرم کیا تھا؟ کیا اس نے یزید کا کھیت چھینا تھا؟ کیا گھر چھینا تھا؟ اگر بیعت کرنا ہی جرم ہے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے انسانوں کی بیعت نہیں کرتے تھے. لیکن یزید جانتا تھا کہ حسین ابن علی
وہ شخصیت ہے جو نواس رسول ہے، جو نفس رسول ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر کھیلے ہیں، جو پنجتن پاک ہیں، جو رحمت للعالمین کے شہزادے ہیں. ان کا کرم اور فضیلت اگر کوئی پہچاننا چاہتا ہے تو آئے کربلا کے میدان میں پہنچے اور اس کے بعد سلام کرے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کربلا انسان کو جینا سکھاتی ہے، کربلا ایک تمدن ہے، کربلا ایک انسیت ہے، کربلا ایک معیار ہے، کربلا ایک وہ مکتب ہے جو انسان کو آزادی دلاتی ہے. سید مقاومت سید علی خامنہئی کا جملہ ہے، اگر تم نے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب دنیا کی طاقت تمہیں کوئی ختم نہیں کر سکتی. اور جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ اکبر، یعنی اب اس سے بڑا کوئی سپر پاور نہیں ہے. کل کا یزید بھی یہی کہتا تھا کہ مجھ سے بڑا سپر پاور نہیں ہے، آج کا امریکہ اسرائیل بھی یہی کہتا ہے. لہٰذا کل حسین نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور آج حسین والے و مسلمان اس کا مقابلہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.